السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی 4 آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 234 سے لے کر آیت نمبر 237 تک۔ آیت نمبر 234، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنی جانوں کو، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ اور 10 دن، فاذا بلغن، پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 234 کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے یعنی دوسرے نکاح سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے مطابق جو کام اپنے لیے کرے، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے طلاق کے احکام اور اس کی عدت کا ذکر کیا تھا، اب ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے شوہر مر جاتے ہیں، یعنی پہلے طلاق کی عدت کا ذکر تھا، اس کے احکامات تھے، اب ان عورتوں کی عدت کا ذکر ہے جن کے شوہر مر جاتے ہیں، کیونکہ طلاق کی طرح شوہر کی موت سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت واجب ہو جاتی ہے۔ پچھلی آیت میں جملہ معترضہ کے طریقے پر عدت طلاق کے بعد دودھ پلانے کا ذکر تھا، اور اب عدت کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس میں بھی عورت کو بچے کا دودھ پلانا واجب ہے مگر شوہر پر معاوضہ نہیں ہے۔ اب ہم نے سورہ البقرہ کی ہی پیچھے والی جو آیت ہے، آیت نمبر 229، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ عورتوں کی عدتوں کا بیان پڑا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے۔ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال ہو جائے، اور شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو اگر ہوا ہو، ورنہ عورت 130 دن پورے کرے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ عدت جو ہے، یعنی 4 ماہ 10 دن کی یہ جو عدت ہے، یہ غیر حاملہ کی ہے۔ اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہے، یعنی کہ جب اس کے بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 1 ماہ ہو، چاہے وہ 4 ماہ ہو، 6 ماہ ہو، یا پورے 9 ماہ ہو، جتنا بھی وقت ہو، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ اب عدت کے اہم مسائل: شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی دوران عدت گھر سے نہ نکلے، نہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، خواہ زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے کرے، یا خوشبو لگائے یا تیل اور مہندی وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روکے، اگر وہ نہ روکے تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اور جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے، اور وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو یا نابالغہ ہو، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے اچھے احکامات ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم مسلسل جو آیات پڑھ رہے ہیں ان سب میں عورتوں کے ہی بارے میں ہیں، سارے کے سارے احکامات، اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، اور دیکھیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ تو یہ لوگ بلا وجہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے الزام لگاتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے قید کر دیا، حقوق نہیں دیے، حالانکہ سب سے زیادہ جس مذہب نے عورتوں کو عزت دی، جس مذہب نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے، وہ اسلام ہی ہے، اور سب سے زیادہ عزت عورت کو جس مذہب نے دی وہ بھی اسلام ہی ہے۔ اب اس میں اتنے اچھے احکامات ہیں اور سارے کے سارے عورتوں کی حق میں ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتیں عدت پوری کر لیں، یعنی کہ جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں
تو جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی 4 ماہ 10 دن تک وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار وغیرہ سے، نکاح سے یا نکاح کی تیاری وغیرہ سب سے روک کے رکھیں، عدت پوری کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اب ان پر یہ پابندیاں نہیں، انہیں اپنے نفس کے معاملے میں ہر جائز کام کرنے دو، یعنی اب وہ نکاح کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے جہاں وہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں خوب یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پہ کچھ مسئلے یاد رکھیں کہ شوہر کی موت سے نکاح بالکل نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن عورت کی موت سے بالکل جاتا رہتا ہے، لہٰذا عورت اپنے میت خامند کو بوقت ضرورت غسل بھی دے سکتی ہے اور چھو بھی سکتی ہے، کیونکہ کسی قدر نکاح باقی ہے، مگر شوہر مردہ بیوی کو نہ چھو سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے، بلکہ اگر غسالہ نہ ملے تو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرا دے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ مرد بیوی کی لاش کو کندھا بھی نہ دے اور قبر میں بھی نہ اتارے، یہ غلط ہے۔ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، دوسرے اجنبی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر وہ بھی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بات کہ جو عورت ہے اس پر 4 مہینے 10 دن یہ سوگ کے عدت کے ہیں اپنے شوہر کی، لیکن شوہر کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے، اور میت پر پیٹنا نوحہ کرنا یہ بھی حرام ہے، بے صبری کے الفاظ بولنا یا میت کی طرف غلط قسم کی باتیں کرنا نوحہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور اہل قرابت کا کئی ماہ تک گھر کو نہ جھاڑنا، اور پہلی عید کو میت کی وجہ سے لباس نہ پہننا، کئی ماہ تک کالے کپڑے پہننا، یہ سب حرام کام ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم مسئلہ کہ جو بالغہ عورت ہے وہ اپنے نکاح میں خود مختار ہے، ولی کی شرط نہیں ہے، ہاں کفو اور غیر کفو کا اس میں معاملہ ہوتا ہے، یہ میں پیچھے آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل میں ساری بات کر چکی ہوں۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جائے اب وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے تو عورت کو حق دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، وہ اپنا نکاح بھی خود کر سکتی ہے، لیکن مشورے سے چلنا یہ بہتر ہے کہ اپنے والدین کی بھی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 235۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا جُنَاحَ اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرضتم بھی اشارہ کرو تم ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء پیغام نکاح کا عورتوں کے، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دل میں، عالم اللہ جان لیا ہے اللہ نے، انکم لازمن تم، ستذکرونہن تم انہیں ضرور یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن لیکن نہ تم عہد و پیمان کرو ان سے، سرًا پوشیدہ، الا ان تقولوا مگر یہ کہ تم کہو، قولا معروفا معروف بات، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور جان لو یقیناً اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم فاحذروہ جو تمہارے دلوں میں ہے لہذا تم ڈر جاؤ اس سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اور جان لو یقیناً اللہ، غفور حلیم بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارہ کنایہ سے نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد عنقریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو،
البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اب آیت نمبر 234 میں ہم نے پڑھا کہ عدت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں آیت نمبر 235 میں نکاح کے پیغام اور سلام کی بھی ممانعت فرمائی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں نکاح تو کیا، نکاح کا صریح ذکر بھی نہ کرو۔ پچھلی آیت میں بیوہ کو عدت کے کچھ احکامات سنائے گئے کہ اس زمانے میں نکاح یا تیاری نکاح نہ کریں۔ اب مردوں کو اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم ان سے نکاح کا صریح ذکر نہ کرو، کیونکہ پھر انہیں بھی صاف اقرار دینا ہی پڑے گا جو کہ حرام ہے، گویا تمہارا پیام و سلام ذریعہ گناہ ہے۔ اور پچھلی آیت میں بیوہ عورتوں کو تربص یعنی کہ انتظار کا اجمالی حکم دیا گیا تھا، اور اب اس کی کسی قدر تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ واجب کے اسباب بلکہ مقدمات کو واجب فرما دیتی ہے، جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو، غسل، کپڑے کی طہارت، وقت کی پہچان وغیرہ فرض کہ ان پر بھی ثواب ہے۔ یہ تمام فرض کے شرائط ادا وغیرہ ہیں، بلکہ نماز جمعہ کے لیے اس کے مقدمات جیسے کہ کاروبار بند کر دینا، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری میں مشغول ہو جانا، یہ فرض ہے۔ ایسے ہی حرام کے اسباب بلکہ مقدمات بھی حرام کر دیتی ہے۔ زنا حرام ہے تو عورتوں کی بے پردگی کا گانا بجانا اور اجنبی مرد اور عورت اختلاط وغیرہ یہ سب کچھ بھی حرام ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے تو شراب بنانا، شراب کو فروخت کرنا، شراب خانہ کی نوکری وغیرہ کرنا یہ سب بھی حرام ہے کہ یہ مقدمات شراب خود خوری ہیں۔ اسی قاعدے سے جب عدت میں نکاح حرام ہے تو بیوہ سے صراحتاً نکاح کا ذکر کرنا بھی یہ بھی غلط ہے۔ لیکن چونکہ تریز نکاح نہ تو نکاح کا سبب ہے اور نہ ہی مقدمہ ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں یا اے عورت کے وارثو، تم پر اس میں گناہ نہیں کہ بیوہ عورتوں کی عدت کی حالت میں اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دے دو۔ مثلا یوں کہہ دو کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے، یا تجھے بہت لوگ چاہتے ہیں، یا میں اس بیوی کا طلبگار ہوں جس میں یہ والی خوبیاں ہوں، یا پھر یہ کہ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا برتاؤ وغیرہ کرتا ہوں، یا کہ میں تیرے لیے شوہر نایاب نہیں۔ بس یہ نہیں کہنا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باقی دل میں ارادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دل میں ارادہ ہو کہ اس کی عدت کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا، لیکن اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ دوران عدت نکاح حرام ہے، اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 236۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو انہیں، او تفریدو، یا نہ تم نے مقرر کیا ہو، لہن فریدہ، ان کے لیے مہر، ومتعوہن، اور کچھ سامان دے دو ان کو، علی الموسع، خوشحال پر، قدرہ، اس کی کشائش کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، ساز و سامان دینا ہے معروف طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو، خوشحال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق کے دستور کے مطابق، انہیں فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ اس آیت کا بھی پیچھے جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سارا ایک ہی یہ چل رہا ہے، سارے کا سارا سلسلہ، یعنی طلاق کا، عدت کا، رضاعت کا، یہ سارا سلسلہ وہی آیات چل رہی ہیں کہ اب پچھلی آیت میں ان طلاق والی عورتوں کا ذکر ہوا جن پر عدت واجب ہے، چونکہ بیوہ عورت بھی انہی کے حکم میں تھی لہٰذا اس کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا، اور اب ان طلاق والیوں کا ذکر ہے جن پر عدت واجب نہیں ہے، یعنی خلوت سے پہلے طلاق حاصل کرنے والیاں۔ اور پچھلی آیت میں اشارتاً فرمایا گیا تھا کہ طلاق والیوں کو ان کا مہر اور خرچہ عدت دو،
اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بعض وہ عورتیں بھی ہیں جن کا تمہارے ذمہ نہ مہر ہے نہ خرچہ عدت ہے، یعنی وہ جن سے بغیر مہر نکاح ہوا ہو اور بغیر خلوت طلاق دے دی گئی ہو۔ اور طلاق کی چند قسمیں ہیں اور ان کے جداگانہ احکامات ہیں، جن میں سے بعض کے احکام پچھلی آیتوں میں ہم نے بیان کر دیے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اب بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک انصاری نے قبیلہ بنی حنفیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کچھ مہر مقرر نہ کیا، پھر بغیر ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی۔ چونکہ اس قسم کی طلاق اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے احکام میں حیرت ہوئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں مہر کے چند مسائل ہیں کہ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا سوٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اور اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ نیز جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی ہو تو اس کو جوڑا دینا واجب ہے اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ اور امیر اور غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا ہوگا، اور ایک مالدار ہو اور ایک محتاج تو جوڑا درمیانے درجے کا ہوگا۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 237۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دے دی انہیں، میں قبلی پہلے، آن تمسوہن کہ تم ہاتھ لگاؤ انہیں، وقد اور یقیناً فرضتم تم مقرر کر چکے تھے، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما فرضتم اس کا جو مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان یعفون یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی یا وہ معاف کر دیں وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ اور نہ تم بھولو فضل کو، بینکم آپس میں، ان اللہ یقیناً اللہ، بما تعملون بصیر اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے آیت نمبر 237، اس میں بھی وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں 6 چیزیں ہیں جو کہ بیان کی گئی، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا، مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا۔ اور نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ اور نمبر 6،
آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی سے بچو اور فضل اور احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اور طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مرد کو بھی زیادہ تاکید کی ہے، اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ پھر عورت کی ہی زیادہ عزت کی گئی ہے، عورت کو ہی زیادہ حق دیا گیا ہے۔ عورت کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں، اتنی زیادہ عزت دی گئی ہے، اتنی آسانیاں دی گئی ہیں، اور پھر بھی اگر کچھ مسلمان عورتیں یہ اعتراض کریں کہ ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، تو پھر ایسی عورتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اسلام نے ہی عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے۔